هب لي من لدنك ذرية طيبة دعاء صلوات پڑھے محمد دعا اور تربیت کے عنوان سے ہونے والی ہماری روزانہ اپنی زندگی کو 10 آیتوں سے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو دے۔ قرآن کتاب زندگی ہے، کتاب نور ہے۔ قرآن سے دور ہو جانا، زندگی سے دور ہو جانا، نور سے دور ہو جانا۔ حدیث سرکار کی ہے نَبِّرُوا بُیُوتَکُم بِتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، اپنے گھر کو قرآن کی تلاوتوں سے منور کرو۔ آج کل اسپاٹ لائٹس کی بہت چکر چلی ہوئی ہے، ہر گھر میں کم خرچ میں زیادہ روشنی ہو، اسپاٹ لائٹ لگائے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے یہ لائٹ، یہ روشنی نہیں ہے۔ اگر گھروں میں اسپاٹ لائٹ لگانا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ نَبِّرُوا بُیُوتَکُم بِتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر نہیں ہے، قبرستان۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے۔ کما فعل اليہود والنصارى صلوا فی الکنائس والبیع واتلوا البیوت، جس طرح سے یہ زمین والوں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی گھر جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا ہی گھر کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ گھر چمکتا ہے ستارے کی طرح۔ جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر چمکتا ہے ستاروں کی طرح۔ اسی طرح جس طرح سے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو تو ستارہ بن جائے، جس گھر میں قرآن اتر جائے وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، قرآن وہ کتاب ہے۔ نعرہ حیدری، محمد و اہل بیت محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ بہت ہی اہم 2 دن میں مجھے بہت سب کور کرنا ہے، کوشش کریں انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ اہم زندگی میں کیا ہے؟ What is the most important in life؟ سب سے زیادہ زندگی میں اہم کیا چیز ہے؟ اس کا اسیس کرنا بہت ضروری ہے زندگی، اس کا پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو بھی ہماری زندگی میں اہم ہے اسی پہ ہم کام کریں گے۔ قرآن مجید نے انبیاء کی زبانی جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی بتائی ہے، آئیے سورہ بقرہ حضرت ابراہیم کے زبانی اور حضرت یعقوب کی باپ اور بیٹا دونوں نبی، ایک اولو العزم دوسرا نبی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ
یا بنیا ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کوئی وصیت نہیں کی، ایک وصیت کی، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، اور اگر زندگی گزارنا ہے تو اسی دین پہ گزارو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہاں پر ایک بحث ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ موت اختیاری، موت اختیاری ہمارے نزدیک موت جو ہے مجبوری کا نام ہے۔ اسلام قرآن کہتا ہے مختار موت مرو۔ کیسے مختار موت مرو؟ حالت موت میں مسلم ہو، حالت موت میں تمہارا دین رہے۔ تو قرآن و انبیاء و اہل بیت کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ دین۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ روٹی، پانی، پیسہ۔ یہ بھی پارٹ آف لائف ہے، اسلام نے اس کو انکار نہیں کیا۔ لولا الخبز لما سننا ولما صلینا۔ اگر روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا نہ نماز پڑھتے نہ روزہ ہوتا ہے نا۔ روٹی کیا یقین ہے؟ گھر کا یقین ہے، گاڑی کا یقین ہے، ضرورتیں ہیں، انسان کی ضرورتیں ہیں۔ ہدف حیات انسانی دین ہے۔ یہ اصطفى لكم الدین جو کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، کیا معنی ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ ثم ابویہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ۔ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ دین اسلام۔ فطرت کیا ہے؟ اللہ کا عقیدہ ہے۔ جو انکار کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کسی چیز کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے معنی کہ انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے، ورنہ انکار کیا کرتا ہے؟ انکار کرنے کے معنی ہی یہی ہے کسی چیز کا وجود ہے جس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، سورہ عنکبوت، اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی مجدار میں آتی ہے۔ آج کل پلین میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہی اوپر گئے 2-3 دھچکے لگے، ذرا ہلے، فوراً سب کی نگاہیں اوپر، پروردگار گریں گے تو پانی ملنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، ہوا کے جوش میں ہیں، اب کی مرتبہ اتار دے، اب وہ شرارت نہیں کروں گا جو کر چکا، اب وہ گڑبڑ نہیں کروں گا۔ وہ 5 منٹ کے جھٹکے انسان کو کوئی اور یاد، مخلصین لہ الدین، اس وقت شک نہیں ہوتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس وقت یقین ہے کہ اس وقت اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے ہی پلین لینڈ کرتی ہے اذا ہم یشرکون، پھر بھول جاتے ہیں کہ کس نے بچایا، کس نے بچایا، کس نے زندگی دی۔ یہ مثال کشتی کی یا ہوائی جہاز کی ضروری نہیں ہے کہ کشتی میں بیٹھے، ہر انسان کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی بیمار ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، بیٹا بیمار ہوتا ہے تو فوراً توجہ کرتا ہے، جیسے ہی حالت ٹھیک ہوتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، اسی لیے وارن کیا جا رہا ہے ہر انسان فطرتاً ڈسپوزیشن کہتے ہیں فطرت کو، یعنی اللہ نے بلٹ ان جبلت میں انسان کے یہ ڈالا کہ اس کی توحید کو اللہ موجود ہے۔ کل مولود، ہر مولود دین پر پیدا ہوتا ہے،
لیکن ماں باپ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو مجوسی بناتے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہی بچہ ہے جو دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے، ماں باپ کچھ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلم گھر میں بابا بچوں کو مسلم نہیں رکھتے، کچھ اور بنا دیتے۔ یہ پریشانی ہماری ہے۔ جب تک ہم اس کا احساس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لوگ بیدار نہیں ہوں گے۔ یہاں آپ لوگوں کے پاس پوٹینشیل جو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ، صداقت و امانت داری، ایمانداری، آپ کے پاس آپ کے علماء نے، اسکالرس نے صدیوں سے کام کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ موجود ہے۔ لیکن اس سے کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ میں جو دولت ہے ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ اب جانتے ہیں آج کل بہت سے لوگ اسٹاک مارکیٹ میں کماتے ہیں، ایک رات میں پورا اسٹاک گر جاتا ہے، پوری دولت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان بھی اسی طرح سے، آپ نے کمایا محرم میں، رمضان میں کمایا، ایک دن ایسا آیا پورا لوٹ دیا، اس دن سے وان کرتا نا۔ اسی لیے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خلاصہ اب تک کی گفتگو یہ ہے، ہم لوگ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، ہم لوگ کس بات پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور قرآن نے، اہل بیت نے کس بات پر زیادہ توجہ دی ہے۔ سب سے اہم، سب سے بڑا جوہر وہ ہے دین، اور سب سے بڑی دولت وہ ہے دین۔ دولت ہونا، کمانا چاہیے، اچھی زندگی گزارنا چاہیے، بہترین گھر رکھیے، لیکن اچھے خوبصورت سجدے بھی تو کیجیے۔ جب اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے تو مولا امام سجاد علیہ السلام پروردگارا، یہ اللہ نے سب کچھ دے دیا، کیا کروں مولانا، آپ کیا دعا کی؟ ماما سے فرماتے ہیں دعا، شکر کی دعا کرو۔ لئن شکرتم، اگر شکر ادا کرو تو تم کو ہم اور دیں گے۔ شکر ادا کرو۔ امام مولا فرماتے ہیں پروردگار کیف فی تحصیل شکرک، مالک تیرا شکر ادا کروں، میری کیپیسٹی میں نہیں ہے، میرے پاس وہ صلاحیت نہیں، اخلاق۔ پروردگارہ میرے لیے، میرے بچوں کی زندگی میں 3 چیزیں میرے پاس امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، جسم کی صحت بہت ضروری ہے، مالے ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ۔ علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں واجب ہیں ماں باپ پر، 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، بچے کی پیدائش پر اچھا نام۔ فکر کیا ہے؟ بچوں کی ولادت پر نام اگر سچا نہیں دے رہے ہیں، مولانا ذرا ایسا نام دیجئے جو ادھر کا بھی ہو ادھر کا۔ ذرا سا زمانہ بدل گیا ہے، ذرا سا ایسا نام دیجئے۔ ایک بچہ اور ایک نوجوان اپنے گود میں بچی کو لایا، اور بہت خوبصورت بچی تھی، میں کھیلنا شروع کیا، سو کیوٹ، بہت کیوٹ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کیا نام رکھا؟ کیا نام رکھا؟ اس نے کہا نتاشا۔ میری زبان سے فوراً نکلا یہ کیا تماشا؟ تو دیا مگر شرمندہ میں نہیں کرنا چاہیے، مگر سیرت نبوی میں لکھا ہے۔ اب اگر سائنس آف سیرہ، ہمارے پاس ایک سائنس ڈیولپ نہیں ہے اسلام میں، سرکار کی زندگی کیسے تھی، اٹھتے تھے کیسے، بیٹھتے تھے کیسے، بات کرتے تھے کیسے، ڈیلنگ کیسی تھی، اس کا نام ہے سیرت النبی۔ اس کے ہزاروں جلدیں کتابیں ہوں گے، ہر وقت ماڈیفیکیشن ہوتا ہے، ہر وقت تازہ لکھی جاتی ہیں۔ اس سائنس کا نام ہے سیرت النبی۔ سیرت النبی میں ہے کہ سرکار ناموں کو بدلتے تھے، جو غلط میننگ لیس نام ہوتے تھے ان کو بدلتے تھے، حتیٰ دیہاتوں کے نام جو غلط ہوتے تھے سرکار بدلتے تھے۔
اگر بچے کا نام صحیح نہیں دیا بدلے نام دے دیا کیا نام؟ ارے بھائی ہم کو فقیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کے خوبصورت نام ہونے کے بعد مولا حسین کے 3 بیٹے، تینوں بیٹے کا نام علی. ہم جس کو علی اکبر کہتے ہیں علی اوسط ہیں، علی اکبر امام ہیں سجاد جن کی شہادت کی بات آ جانے والی کل شہادت ہے. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، یہ 3 علی، 3 فاطمہ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، 3 فاطمہ. مولا سے کسی نے پوچھا مولا 3 علی؟ مولا نے کہا 100 بھی ہوتے تو علی جی. اس سے خوبصورت نام کیا؟ سکینہ سے بہتر کوئی نام ہے؟ فاطمہ سے بہتر کوئی نام ہے؟ ناموں سے ہم شرمندہ، جو نام رکھنے میں شرمندہ ہو وہ دین کیا سکھائے گا؟ نام میں شرمندہ نہیں ہے. نام ہمارے پاس خوبصورت ہے، یا اہل بیت کے نام پہ رکھیں، یا اصحاب اہل بیت کے نام پہ رکھیں، انصار اہل بیت کے نام پہ رکھیں. سمیہ نام ہے، کون ہے؟ پہلی شہیدہ ہے. ایسے بہت سے نام ایسے ان کو زندہ کریں، اور اس کے اثرات بھی بچوں پر ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک ایسا نام دیا جو فلم سے بھی ملتا ہے، اس لیے آج کل جاتے ہیں آن لائن، جیسے جاتے دیکھتے ہیں کیا نام رکھنا ہے، مانے ہی نہیں. اور وہ ہو سکتا ہے کہ نیٹ میں کوئی نامانا بتا دے، لیکن جب ہم ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے پاس کو دیکھتے ہیں تو کوئی میننگ لیس نیم ہوتے ہیں. تو مولا نے پہلا ذمہ داری کیا دی ماں باپ کو؟ اچھا نام دو. قرآن سے گفتگو کرنے کی عادت ڈال. جناب فضا کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب جھوم جاتے ہیں. 20 سال تک فضا نے کوئی اپنی زبان استعمال کی نہیں کیا ہے، جو بھی جواب دیا ہے قرآن سے. کہ ہم یہ کر نہیں سکتے جی الحمدللہ علماء کرام جو کوئی صاحب ہے دیکھیے بابا ایسی کتابیں بھی چھپتی ہیں مکالمہ قرآن جی. گھر میں بچہ جو ہے ریس کر رہا ہے، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. ہاں آگے کوئی سامنے آئے تو سلام کرو. قرآن کہتا ہے کہ جب سامنے کوئی آئے تو سلام کرو. نیا فیشن نکلا ہے یا علی مدد. کس نے لکھا مولا علی مدد؟ بہترین چیز ہے. پہلے سلام کرو. سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہم انت السلام، انت السلام والسلام. تو نام اچھا دیں، قرآن کی تعلیم دیں. قرآن کی تعلیم سے تعلیم زبرہ پہ زبرہ نہیں، قرآن سے نوجوان بتا سکے یہ حلال کیا ہے، یہ حرام کیا ہے، یہ پردہ کیا ہے، یہ بے پردگی کیا ہے. قرآن سے بتائیں. اچھا لیجیے کہاں پردہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پردہ پہلے مردوں کا. ابھی آیا تھا کہ اللہ سے اب تک معلوم تھا کہ عورتوں کا پردہ ہی نہیں، یہ آیا ہے مردوں کو برقعے پہنا رہا ہے. میری نہیں، قرآن کہتا ہے مردوں کا پردہ کیا ہے. مومنین سے کہیے ان کی آنکھوں کو ذرا نیچی کریں. لوور دا گیز. آنکھ خطرناک ہے، شیطان کا تیر ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھ لیجیے، بہت ہی ہے، قدر کیجیے اس کی. انسان اگر شکم کو کنٹرول کیا اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. انسان نے آنکھوں کو کنٹرول کیا اس کی روح اچھی. سلام پڑھے محمد والے. سب سے زیادہ ناشکرہ بدن کا عضو آنکھ ہے. سیری نہیں ہوتی تو اس کا کنٹرول کرنا. دیکھیے باتوں میں بات آتے ہیں. حضرت لقمان جانتے ہیں نا؟ حضرت لقمان کون تھے؟ یہ نبی نہیں تھے، لقمان حکیم تھے. ان کی حکمت کی باتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایک سورہ ہی ایک طریقہ بتایا. اگر کسی میں ایبلٹی ہے اس کو ریکگنائز کرو. قوم میں اگر کوئی ایبل باڈی جی اگر قوم میں کسی میں صلاحیت موجود ہے اس کو، چونکہ قوم میں مشہور نہیں ہے، خاندان میں مشہور نہیں، اس کو پیچھے نہ مت ہٹاؤ. اگر اس میں ایبلٹی ہے اس کو آگے بڑھاؤ. حضرت لقمان کا سورہ ہے.
حضرت لقمان سے پوچھا. دیکھیں نوجوانوں بہت اچھی طرح سے بہترین سبق خدا مجھے اللہ. یہ وزڈم آپ نے جو سیکھا ہے، یہ حکمت سیکھی ہے، کیسے سیکھی ہے؟ حضرت لقمان کہاں کے تھے آپ پتہ ہے؟ افریقہ کے تھے. جس طرح سے حضرت بلال ہیں ویسے ہی رنگ اور نسل افریقن تھی. تو معلوم اسلام میں رنگ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، فضیلتوں کی اہمیت، غلط کی کوئی اہمیت. لقمان سے پوچھے یہ حکمت کہاں سے سیکھی تم نے؟ کہا میں نے ادراکی حواس کو کنٹرول کیا. توجہ میں نے حواس ادراکیہ کو میں نے کنٹرول کیا تو اللہ نے حکمت دی. میں نے ہر چیز نہیں دیکھی، وہی دیکھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے. میں نے ہر چیز نہیں بولا، وہی بولا جو اس کو اللہ چاہتا ہے. میں نے وہی چکا جو اللہ نے بتایا ہے. جب میں نے اپنے ادراکی حواس کو بچایا اللہ نے مجھے حکمت دی. میرے بچوں سائنٹسٹ بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، اپنے آنکھوں کو کنٹرول کرو، اپنے کانوں کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو. اب اپنے وجود میں دیکھو ایک نور پیدا ہوگا جس سے حکمت برسے گی. حدیث میں ہے، علماء کرام صاحب نے بہت ہی خوبصورت، من اخلص للہ 40 صباحا، جس نے 40 دن تک اخلاص پیدا کیا، اٹھا تو اللہ کے لیے، بیٹھا تو اللہ کے لیے، کوئی سب کچھ اللہ کے لیے، خالصۃ للہ، اس کے زبان سے حکمت کے چشمے، اس کے وجود سے صرف اخلاص. تو ایک نالج ہے جس کو کسبی کہتے ہیں، کہ جونیئر سے جائیے پی ایچ ڈی حاصل، اس کو کہتے ہیں کیا؟ کسبی. اور ایک نالج ہے ان اللہ رفیع غریب حدیث ہے، اللہ جو ایک نور ہے علم کا، جس کو چاہتا ہے اس کے دل میں اتار دیتا ہے. یہ کون ہے جس کو چاہتا ہے؟ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا. اس دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے سائنسی طور پر، اس پہ کام کرنا، خصوصاً نوجوان بچے اس پہ کام کریں. تو مولا فرماتے ہیں دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کو قرآن کے محور پہ چلانا چاہیے. تیسری چیز مولا نے فرمایا اخلاق کو اچھا بناؤ. تو 3 فرائض ہیں ماں باپ کے. ایک نمبر 1 نام اچھا دو، نمبر 2 قرآنی تعلیم سکھاؤ، یعنی اس کی زندگی قرآن کے محور پہ چلے. تیسرے اس کے اخلاق اچھے ہوں. انسان تو رہے، انسان تو بنے، ممکن ہے صورت انسان کی ہو. یہاں پر مجھے 2-3 جملے کہنے ہیں. ایک سوال میں کمپلیکسٹی آف ہیومن بینگ، انسان کی پیچیدگی کیا ہے؟ بہت غور سے سنیں. کیا چیز ہے انسان، کیوں پیچیدہ ہے؟ ویسے تو ہر ذرہ پیچیدہ، ہر ذرہ جس کو آٹم کہتے ہیں سے کمپلیکس. یہاں تک کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے اس ذرے کے اندر الیکٹرون ہیں، پروٹون ہیں، نیوٹرون ہیں اور نیوکلیس ہے. نیوکلیس کیا ہے؟ جو پوری الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون کو کنٹرول کرتا ہے. اور ذرا اور تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا 165 قوانین ہیں ایک آٹم کے اندر. ایک آٹم کے اندر 165 قانون ہیں، تب جب ایک آٹم کام کرتا ہے. انسان کی باڈی ملینز آف آٹم کا مجموعہ ہے. کمپلیکس ہے اسلام انسان کی باڈی. اور کتا جب پیدا ہوتا ہے، جوان کتا مر گیا کتا، گھوڑا پیدا ہوا گھوڑا، جوان گھوڑا، بوڑھا گھوڑا، مر گیا گھوڑا. گدھا پیدا ہوا، جوان گھوڑا، جوان گدھا، مر گیا گدھا. انسان پیدا ہوا انسان. اب یہ چیلنج ہے، مرا انسان ہے یا نہیں؟
یہ ہے کمپلیکسٹی. انسان کے اندر کئی جانور ہیں، اگر ان کو صحیح فیڈنگ نہیں ہوئی، صحیح دیکھ بھال نہیں ہوئی، ایک جانور کو صحیح چھوڑ دیا، غلط چھوڑ دیا تو ابھر جائے گا، کچھ اور بن جائے گا. تو اسی لیے کو بیلنس کرنا تمامی انسانی قدروں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن. سب سے خوبصورت انسان کو اللہ نے کائنات بنا کر کے فخر نہیں کیا، انسان کو بنا کے کہا تبارک اللہ احسن. کیا ہے وہ تبارکہ؟ کبھی آپ نے سوچا کیا ہے آپ کے اندر وہ تبارکہ جو اللہ جس پہ فخر کر رہا؟ یہ میرے آنکھ پر، میرے ناک پر، میرے چہرے پر، میری زبان، کیا چیز مجھ میں ہے جس پہ کہہ رہا اوہ کیا چیز میں نے بنائی؟ وہ کون سی چیز ہے اس کے پاس؟ وہ جوہر اخلاق ہے. اگر وہ انسان بن گیا تبارک اللہ احسن الخالقین. اگر نہیں بنا ثم رددناہ اسفل سافلین. نیچے سے آؤ، گھر میں پیدا کر دیے تم کو انسان کے، مسلمان کے، اب انسان بن کے بتاؤ. پیدا تو ہو گئے انسان کے گھر میں، اب انسان بن کے بتاؤ. ورنہ تم لٹیرے بن سکتے ہو، خونخوار بن سکتے ہو، درندے بن سکتے ہو، ہر چیز کھا لو، ادھر کی کھا لو ادھر کی کھا لو، حلال کھاؤ حرام کھاؤ، یہ سب کر سکتے ہو. لیکن انسان اگر بننا ہے تو تمہارے انسان کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک کتاب دی گئی ہے جس کا نام ہے قرآن. سوال پڑھیے محمد جتنی کمپلیکس سافٹ ویئر لینگویج ہے اتنا زیادہ اس کی گائیڈ لائن. اور کسی بھی چیز کو اٹھا دیجیے، جتنا پیچیدہ پروگرام ہوگا اس کے انسٹرکشنز بھی پیچیدہ ہوں. انسان کا نظام پیچیدہ ہے، اس کا انسٹرکشن بھی پیچیدہ ہے. قرآن مجید ہے کیا کھائیں کیا پئیں، کب سوئیں کب نہ سوئیں، کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص واجبات سے ہٹ کر نفل سے، اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا اگر میرا بندہ واجب سے ہٹ کر نفل سے یعنی مستحبات سے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی زبان کو میری بنا دوں گا، اس کی زبان کو میری بنا دوں گا. یعنی میں کن کہتا ہوں تو یہ فیکون ہو جاتا ہے، یہ بھی کن کہتا. تو اب ہمیں پیچیدگی آسان ہو گیا نا فضیلت کے سمجھنے کا. جو شخص اپنے وجود کو اللہ کے لیے گزارے تو اللہ اس کے وجود کو اپنے چھوٹا سا فلسفہ اس کو میں آسان بنا کے بتاتا ہوں. پوری کائنات میں یہ دم نہیں ہے صفات الہیہ کو ریفلیکٹ کرنے کی، یعنی کسی میں یہ دم نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے، آسمان میں نہیں ہے، سورج میں نہیں ہے، چاند میں نہیں ہے. ہمیں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انعکاس کر سکے اللہ کے صفات کو. اللہ نے انسان میں یہ قدرت دی ہے، وہ رحمان ہے تو رحمان بن سکتا ہے، وہ رحیم ہے تو رحیم بن سکتا ہے، وہ ستار ہے تو ستار بن سکتا ہے. تمہیں نمونہ چاہیے وما ارسلناک الا رحمت خدا ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلند سے بلند تر صلوات. دیکھیں سمپل ہے. تو اس کو ہم لوگ اولاد میں اپنے بچوں میں بھی وہ صلاحیتیں پیدا کرنا ہے کہ بچے انعکاس کر سکیں رحمانیت. کتنی مرتبہ روزانہ نماز واجب ہے؟ 5 مرتبہ. پہلے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے. ہمارے پاس بھی برادران اہل سنت کے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن. تو کتنی
مرتبہ 2 مرتبہ 10 رکعت میں 2 مرتبہ یعنی 20 مرتبہ 20 مرتبہ میں رحمان و رحیم کہاں سے ہے؟ ایک ہی ہے. علماء جانتے ہیں کہ اس کا مادہ رحم ہے، رحمی، ٹھیک ہے، رحم سے رحمان بھی بنا رحیم بھی بنا. تو میں یہ رحم کتنی مرتبہ اس دوہرا رہے ہیں؟ 40 مرتبہ رحم رحم رحم. کیا چاہتا ہے خدا؟ 40 مرتبہ میں رحم رحم کر رہا ہوں، یہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہوں، 40 مرتبہ رحم رحم کر رہا ہوں، رحمان و رحیم کر رہا ہوں، اور بچوں پہ ظلم کر رہا ہوں، 40 مرتبہ رحمان و رحیم کہہ رہا ہوں، پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہوں. کہاں سے نماز ہے تمہاری؟ نماز اگر کردار انسانی نہ لائے تو پھر نماز کیا ہے؟ توجہ توجہ. یہ 40 بار کیوں ہے؟ اس لیے کہ رحم کہتے ہیں ماں کے شکم کو. یہ رحم کیوں کہتے ہیں؟ توجہ بہت خوبصورت ہے. ماں کی شکم جنت ہے یا جنت ہے، یا انسان کو قرار ماں کے شکم میں ملے گا یہ جنت میں ملے گا. بہت ہی خوبصورت ہے یہ ماں. اسی لیے ماں بہت قدر کریں، اس کے آسان مسئلہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، رحم رحم کتنے دن رہتا ہے بچہ؟ 40 ہفتے رہتا ہے اس رحم مادر میں. اسی لیے کہ نماز میں 40 بار پڑھیے محمد کام کریں اس پر. تو ہم لوگ صرف مزہ آ گیا اٹھ کے چلے جانے، بلکہ کوشش کریں تاکہ انسان اپنے وجود کو اس کے وجود میں ڈھال لے. زبان کو وہیں چلا جائے، زبان چلانا چاہتا ہے، آنکھ کو وہیں چلا جانا چاہتا ہے. تو سمپلسٹ مسئلہ ہو گیا، آسان مسئلہ ہو گیا. جو بچپنے سے لے کر مرنے تک آنکھوں کو اللہ کی مرضی میں، زبان کو اللہ کی مرضی میں، اور کانوں کو اللہ کی مرضی میں، وہ کون ہو گیا؟ وہی عین اللہ ہے، وہی اذن اللہ ہے، وہی لسان اللہ ہے، وہی مشیت اللہ. پڑھیے محمد انسان بناتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت یعقوب نے بھی، یہ حضرت زکریا نے بھی دعا کیا کہ پروردگار صرف اولاد نہیں چاہیے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ. پاکیزہ اولاد کیا ہے؟ آسان مسئلہ نہیں ہے. یہ نطفہ جو بنتا ہے روٹی سے بنتا ہے، کھانے سے بنتا ہے، سبزی سے بنتا ہے. اگر یہ روٹی پانی حرام کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. کمایا اگنور کیا تعلیم کو، دین کو، کما لے، ہر طرح سے کما. 18 سال کا جوان کیا ہوا؟ اللہ میں تنگ آ چکا ہوں، پریشان. کیوں پریشان ہوں؟ نماز تو نماز، روزہ تو روزہ، اس کی زندگی سے میں کرنا، میں سو نہیں پاتا. کئی کیسز میرے پاس. قرآن یہ کہہ رہا ہے تم مال جمانے کی کوشش میں رہے، گھر میں آگ لگ گئی. وہ آگ کہیں اور نہیں ہے، تمہارے اندر سے بھڑک رہی ہے. اگر بچوں کو دیندار نہیں بناؤ گے تو وہ آگ بھڑکے گی جو زندگی بھر تک جلائے گی. اس دنیا میں بھی جلیں گے. اللہ
خدا بچائے. تو سب سے بہترین رزق اولاد کی تربیت کے لیے حلال رزق. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا. وہاں سے بولیے بہت زیادہ حلال بھی ہو زیادہ بھی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. نہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے حلال رزق نہیں ہے تو بچے چلے جائیں گے ہاتھ سے. بعد میں آگ لگے گی, اس آگ کو کوئی بجھا نہیں سکے گی. یہ ہے معنی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ معنی ہے ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. مولا امام سجاد کی شہادت کا دن کل ہے اور عاشر شہادت ہے. ایک بات میں سب جگہ کہتا رہتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ ہم شیعوں کو کم از کم پاسپورٹ انفارمیشن آف اور امامس, اپنے اماموں کا پاسپورٹ انفارمیشن ہونا چاہیے. کون ہے وہ, ان کے والد کا نام کیا ہے, ان کی والدہ کا نام کیا ہے, اور کب پیدا ہوئے, کب شہادت ہوئی, کون ہے ان کو شہید کرنے والا, اور کس جگہ آپ دفن ہوئے, اور ان کا روزہ قبر. اتنی چھوٹی سی انفارمیشن کم از کم ہونی چاہیے. حالانکہ مومن کو شیعوں کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. مولا امام سجاد کی معرفت دوسرے اماموں کی طرح ہمارے پاس بالکل بہت کم ہے, ہم جانتے ہی نہیں ہیں. صحیفہ کاملہ خزانہ ہے امام کا دیا ہوا, اور اس خزانے کو ذرا ٹٹولیے, آپ کو ہر ایک دوا اس میں ملے گی, ہر دوا آپ کو ملے گی. چالے جنرا جو پریشانی ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ حل کر سکتے ہیں. یہ دعائیں نظری علم ہے, یہ دعائیں اگر عملی علم میں بدل جائیں گی تو بہت آسان ہے. یہ دعائیں اولاد کے لیے جو مولا نے دعا دی ہے, اللہم اعنی علی تربیتہم. اللہ, امام بھی مانگ رہا ہے, پروردگارا تو میری مدد کرنا تاکہ میں بچوں کی تربیت کر سکوں. اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, مالک تو میری مدد کر تاکہ میرے بچوں کی تربیت کر سکوں. یہ ہے دین. عزیزان گرامی, اگر آپ کو لذت حیات چاہیے وہ دین دلائے, اگر دین سے ہٹ جائیے لذت زندگی خیال. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. سید سجاد اتنے سجدے کیے, سید الساجدین, عبادت ایسی کی زین العابدین. میں جملہ کہا کرتا ہوں, لوگ لے کے دعا نہیں کرتے. سب کچھ ہو گیا, دعا نہیں کرتے, شکر ادا نہیں کرتے. یہ گھرانہ دے کے شکر. پورا گھر جلنے کے بعد, تباہ ہونے کے بعد, سجدہ باپ کا ادھر ختم ہوا, بیٹے کا سجدہ شروع ہوا. يا ابن الشبيب إن كنت باكيا لشيء فابتل الحسين بن علي بن أبي. ریان ابن شبیب آتے ہیں مولا امام رضا کے پاس محرم کے زمانے میں. اے رہے شبیب کے بیٹے ریان, دنیا خطرناک ہے, رلاتی ہے, اگر رونا آیا تو دنیا پہ مت رو, بولو ہائے حسین.
ڈانٹتے ہیں لوگ، کوئی نہیں کہتا کہ کیوں ڈانٹ رہے ہو، حسین ڈٹ رہا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ 20 سال تک کربلا کے بعد جب بھی روٹی آتی تھی صرف کربلا میں پیاس نہیں تھی، بھوک بھی تو تھی، جب بھی روٹی آتی تھی جب بھی پانی آتا تھا، گھر سے باہر کم نکلتے تھے، جب کبھی نکلتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے قصابوں کے پاس آتے تھے، مولا آ رہے ہیں اس لیے کہ کبھی بکرے کا سر دیکھا جب بھی جاتا منبر پہ آخر میں کربلا، جو بھی مصائب پڑھتے کربلا پہ، کربلا اختتام میں مصائب کی، لیکن سید سجاد کو پوچھتے میں کہاں تکلیف ہوئی، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا۔